اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھیو، بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں ہم لوگ ابتدائی تمہیدی گفتگو کے بعد چند آیات مبارکہ میں نے آپ کو مقدمے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عرض کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل، اور کل جو ہے وہ ہم نے سیکھا تھا قرآن مجید فرقان حمید کے مقاصد۔ آج جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک کے آداب۔ قرآن مجید فرقان حمید چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کا ادب جو ہے وہ ہم سب کے اوپر بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ اور مطلب قرآن مجید فرقان حمید کوئی عام کتاب تو ہے نہیں نا کہ مطلب آپ اس کو جو ہے جہاں دل چاہے آپ رکھ لیں اور جہاں پر دل چاہے چھوڑ دیں، آپ اس کو رکھا ہوا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ بہت ادب اس کا کرنا ہوگا۔ علماء کرام نے اس کے جو ہے وہ چند آداب جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، 5-6 کچھ آداب ہیں جو علماء کرام نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائے۔ اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو کتابت ہے نا، مطلب اور عام کتابوں سے بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے وہ کتابت ہونی چاہیے۔ نہایت خوش خط قسم کا جو ہے نا وہ اس کے اندر حروف جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوں، فونٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو کہ وہ پڑھنے میں جو ہے وہ آ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فونٹ پڑھنے میں آ ہی نہ سکے تو لہذا اس کے کچھ برکات تو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہمیں جو ہے وہ بطور ڈیزائن جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو یا بطور تعویذ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں رکھنا، بلکہ یہ کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، پھر اسے اپنی زندگی میں اپنانا بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے کاغذ بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت عام سا کاغذ نہ ہو کہ ایسے ہی آپ صفحات جو ہے وہ پلٹ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ ہاتھ لگاتے چلے جا رہے ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ بوسیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے کاغذ۔ اسی طرح سے روشنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم لوگ عام طور پہ ہم لوگ اس کو سیاہی کہتے ہیں، مطلب جس سے جو ہے وہ لکھتے ہیں، لیکن یہ کہ روشنائی مطلب یہ کہ وہ جو اس میں جو لکھا جاتا ہے جس سیاہی سے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ روشنائی، تو وہ بہت اچھی ہو کہ دکھنے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھے بھلے الفاظ جو ہے وہ دیکھنے میں بہت ایک ہی نظر کے اندر جو ہے وہ آپ اچھے سے پڑھ سکیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ کئی کتابیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ کتابت اور الفاظ اور حروف جو ہے وہ صحیح طرح سے لکھے نہیں ہوتے، آپ 5 منٹ بھی نہیں پڑھ پائیں گے آپ اس کتاب کو کہ آپ کے سر میں جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایسا چھپوائیں، اس کی کتابت اور اس کی جو ہے وہ خط جو ہے وہ اس کا اس طرح سے ہو کہ پڑھنے میں سر میں درد ہو۔ اسی طرح سے فی زمانہ قرآن مجید فرقان حمید کے تراجم بھی جو ہے وہ چھپوائے جاتے ہیں نا، مطلب قرآن پاک بھی ساتھ ہے، اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں اور نیچے جو ہے وہ اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے؟ ہاں، بالکل کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور نیچے لائن میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اچھا یہ بھی اس صورت میں کہ ترجمہ بہتر ہے، اچھا ہے، مستند ہے، عقائد اس کے اندر بالکل ٹھیک ہیں، کہیں آقا کریم علیہ السلام کی گستاخی کا کوئی پہلو جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ ترجمہ جو ہے وہ ساتھ لکھ دیں۔ پھر یہ کہ ایک اور خاص بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آج کل صرف اور صرف ترجمہ، قرآن نہیں، صرف اور صرف ترجمہ، یعنی اردو لکھی ہوئی ہے صرف اور صرف، کہا جائے یہ کیا ہے، کہتے ہیں بھئی قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہے، تو صرف اور صرف ترجمہ نہ چھپوایا جائے، اس سے جو ہے وہ گریز کیا جائے۔ جب بھی چھپوایا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ چھپوایا جائے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے مکتبے والے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے دیکھا ہوگا بھئی سب سے چھوٹے سائز کا قرآن پاک، بھئی سب سے چھوٹے سائز کا قرآن پاک ہے، آپ اس کا کیا کریں گے؟ مطلب ایک سوال ہے، آپ اس کا کیا کریں گے؟ آپ اس سے برکات تو حاصل کر سکتے ہیں، چلے کسی حد تک برکات بھی آپ کو اس سے حاصل ہو جائیں گے، لیکن آپ بتائیں مقصد کیا ہے قرآن کا؟
قرآن کا مقصد تو اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر اب آپ اتنا سا کر لیں گے، اب آپ کیا کریں گے، اس کا تعویذ بنائیں گے کہ آپ کیا قرآن مجید فرقان حمید محض صرف اور صرف جو ہے وہ تعویذ بنانے کے لیے جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ تو لہذا المختصر یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو چھوٹے حجم میں اور چھوٹے چھوٹے حروف جو ہے وہ اس کے لکھے جاتے ہیں، تو لہذا ایسا کرنا بھی بالکل بھی درست نہیں ہوگا۔ اور اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چھوٹا سا حجم کروا کر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو اپنے گھر میں لٹکائیں گے، تو یاد رکھیں کہ یہ والا طرز عمل بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے گھر میں لٹکانے کے لیے محض جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوں۔ اسی طرح سے قرآن پاک اگر قرآن مجید فرقان حمید اگر بوسیدہ ہو جائے اور اس کے کچھ صفحات جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں آپ کو، تو اب کیا حکم ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے ہاں بہت سستی اور بہت زیادہ غفلت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اگر قرآن پاک ہے، اگر کچھ اس طرح کے شہید اوراق موجود ہیں تو وہ ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ مساجد میں اس طرح کا معاملہ ہے اور جو پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا کام جو ہے وہ کر نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ جہاں پر یہ اوراق جمع کیے جاتے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح سے بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور کئی جگہ پر تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کچھ لکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ڈال کر رکھ کر جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے بالکل اجتناب برتنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے تو اب آپ اس کو کیا کریں، باقاعدہ طور پہ اس کی تدفین کر دیں، یعنی یہ کہ اس کو جو ہے وہ ایک کھڈا آپ کھودیں، اور اس پر بھی کھڈا کھودنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی ڈال دیں، بلکہ باقاعدہ اس کی قبر بنائیں۔ قبر جیسے قبر بناتے ہیں نا کہ آپ نے اس کے اوپر آپ نے وہ کیا، پھر اس کے اوپر ایک سلیب رکھی جاتی ہے، پھر سلیب کو اچھی طرح سے جو پلسٹر کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تھوڑا سا کھڈا کھودیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، اور وہ بھی کسی ایسی جگہ پر جا کر کہ جو بالکل جہاں پر لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ نہ ہو، وگرنہ کیا ہوگا کہ لوگ اگر وہاں سے آئیں گے جائیں گے تو دیکھیں گے تو ان کا بھی دل جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف ٹانگیں نہ پھیلائی جائیں۔ مطلب آپ نے وہاں باہر تو دیکھا ہوگا کہ اکثر قرآن پاک لے کر جو ہے وہ تکیہ بنا کر بھی لیٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن پاک کا یوں رکھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ تکیہ بنایا اور تکیہ بنا کر لیٹ گئے۔ تو یہ کوئی عام کتاب تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو آپ حفاظت کرتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز ہو، آپ کو اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو، تو آپ کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آپ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے کلام کو آپ یہ اہمیت دے رہے ہیں کہ آپ اس کا تکیہ بنا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ لیٹے ہوئے اور لیٹ کر جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے آپ جو ہے اس کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بالکل ہرگز جو ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے بھی اجتناب کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ جو جزدان کے اندر جو قرآن پاک لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے غلاف میں، تو کور کے اندر، یہ کیوں ہے، یا اس کا بھی کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ ادب کے لیے، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ادب کے لیے ہم جزدان کے اندر لپیٹ کر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ کیا اس کی کا کوئی ثبوت ہے؟ ہاں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور سے جو ہے وہ یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور قرآن پاک کو صرف اور صرف آپ نے رکھنا نہیں ہے گھر میں، آپ نے اس کو نکال کر پڑھنا بھی ہے۔ ایک اور خاص بات یہ کہ ہمارے ہاں قرآن پاک صرف اور صرف ان مواقع پہ پڑھا جاتا ہے جس وقت گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے، جب قرآن پاک جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور دھول مٹی کا اس قدر شکار ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھا، قرآن پاک کی تعلیمات بچی کو دے کر اپنے گھر سے رخصت کرنے کا حکم ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ جب رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم قرآن پاک اس کے سر پہ رکھ کر اس کو رخصت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سر پر نہیں بلکہ اس کے دل میں کسی طرح سے بسوا دیں تاکہ وہ قرآن مجید فرقان حمید پر جو ہے وہ عمل کر سکے۔ لیکن بہرحال یہ ایک رسم ہے اور ایک رواج کے طور پہ یہ جو ہے ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے کرے اور قرآن نہ پڑھے اور نماز کا بالکل بھی پابند نہ ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ اس طرح سے فوائد و برکات اس کو حاصل ہو جائیں گی، تو یہ بالکل اس کا غلط جو ہے وہ خیال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔